بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویسے تو اسلامی تاریخ کئی سلاطین اور بادشاہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع اسلامی تاریخ کے 10 طاقتور ترین ترک بادشاہ ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ نمبر 1، سلطان سلیمان، جنہیں سلیمان القانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور ترین ترک سلطان تھے۔ آپ کے عدل و انصاف اور بے مثال صلاحیتوں ہی کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن چکی تھی۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی بھی سلطنت کی سرحدوں میں مزید اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ بعد کے سلاطین سلطنت کے کچھ حصے دشمنوں کے ہاتھوں گوا بیٹھے۔ ناظرین، سلطان سلیمان القانونی کی وفات 6 ستمبر 1566 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ نمبر 2، امیر تیمور، جسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ سمرقند کے قریب دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں 1336 سنہ عیسوی میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو زوال پذیر تھی۔ جب امیر تیمور نے جوانی میں قدم رکھا، اس وقت چغتائی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 2 بڑی جنگیں لڑیں۔ ان میں سے ایک عثمانیوں کے ساتھ انقرہ کی جنگ تھی، اور اس کا دوسرا حملہ دہلی سلطنت پر تھا، جہاں اس نے دہلی شہر پر حملہ کر کے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا۔ اس کا انتقال 18 فروری 1405 سنہ عیسوی کو ہوا۔ نمبر 3، سلطان محمد فاتح، آپ کی پیدائش 30 مارچ 1432 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جو 1444 سنہ عیسوی سے 1446 سنہ عیسوی تک اور 1451 سنہ عیسوی سے 1481 سنہ عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، آپ کی وفات 3 مئی 1481 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ نمبر 4، سلطان عثمان غازی، عثمان خان یا عثمان غازی ارطغرل غازی کے بیٹے اور ان کے جانشین تھے۔ آپ کی پیدائش 1258 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کی وفات 21 اگست 1326 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ عثمان غازی کی زندگی اور کارناموں پر تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ضرور دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 5، ملک شاہ، جلال الدولہ ملک شاہ المعروف ملک شاہ اول، جو 1072 سنہ عیسوی سے 1092 سنہ عیسوی تک سلجوقی سلطنت کے حکمران رہے۔ وہ اپنے والد الپ ارسلان کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ لائق اور بہادر باپ کے سچے جانشین تھے اور اوصاف میں اپنے والد ہی کی مشابہت رکھتے تھے۔ ناظرین، ملک شاہ کا دور علمی ترقی کا دور تھا۔ آپ نے دمشق اور شام کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم قلعے عیسائیوں سے چھینے۔ ملک شاہ کا دور ہر اعتبار سے سنہری دور تھا، لیکن 1092 سنہ عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور سلجوقیوں کی ان لڑائیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائیوں نے صلیبی جنگ کا آغاز کیا اور بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا۔ نمبر 6، ظہیر الدین محمد بابر، یہ 1483 سنہ عیسوی میں پیدا ہوئے۔
ان کو ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا ترکستان کے حاکم تھے۔ والد کی طرف سے یہ امیر تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھے۔ 21 اپریل 1526 سنہ عیسوی میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو کم تعداد ہونے کے باوجود شکست دی اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 400 سالوں تک بر صغیر پر حکومت کرتی رہی۔ آپ کی وفات 1530 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ نمبر 7، سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی ظاہلستان یعنی موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سبکتگین ایک ترک کماندار تھے۔ سلطان محمود غزنوی سلطنت کے پہلے ترک سلطان تھے۔ غزنوی سلطنت عالم اسلام کی ایک عظیم سلطنت تھی، جس کی سرحدیں شمال مغربی ایران سے بر صغیر میں پنجاب تک اور ماوراء نہر میں خوارزم تک اور مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا، اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے والد کی وفات کے بعد 998 سنہ عیسوی میں تخت سنبھالا اور عباسی خلیفہ نے انہیں یمین الدولہ کا خطاب دیا۔ سلطان محمود غزنوی کا سب سے عظیم کارنامہ ہندوستان پر 17 حملے تھے۔ 1027 سنہ عیسوی میں ہندوؤں کو ایک جنگ میں شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار رہنے لگے، یہاں تک کہ 1030 سنہ عیسوی میں 59 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ نمبر 8، جلال الدین اکبر۔ جلال الدین سلطنت مغلیہ کا تیسرا فرمان روا تھا۔ یہ ظہیر الدین محمد بابر کا پوتا اور ہمایوں کا بیٹا تھا۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال حکومت کی۔ اس نے اس دوران بغاوتوں کو کچل ڈالا اور بہت سی جنگوں میں دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے زوال پذیر مغلیہ سلطنت کو عروج پر پہنچایا۔ لیکن ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اس نے جو دین الہی کے نام سے ایک نیا دین نکالا، اس نے اس کی ساکھ کو خاک میں ملا دیا۔ اس کا انتقال 13 اکتوبر 1650 سنہ عیسوی میں ہوا۔ نمبر 9، عباس اول۔ عباس اول یا عباس شاہ یہ صفوی سلطنت کا سب سے عظیم بادشاہ تھا۔ اس کی پیدائش 17 جنوری 1571 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ اس کا دور خاندان صفویہ کا عہد زری ہے۔ جب وہ ایران کے تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس کی وفات 19 جنوری 1629 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ نمبر 10، اورنگزیب عالمگیر۔ محی الدین محمد المعروف اورنگزیب عالمگیر، ان کی پیدائش 3 نومبر 1618 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا، جس نے 1658 سنہ عیسوی سے 1707 سنہ عیسوی تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اورنگزیب پہلے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن حفظ کیا۔ ایام جوانی ہی میں اورنگزیب نے اپنے بیمار باپ شاہ جہاں سے حکومت چھین لی اور اسے قید کر لیا۔ اورنگزیب نے بادشاہ بنتے ہی اسلامی احکامات کا نفاذ کیا، شراب، ناچ گانا اور غیر شرعی رسومات پر پابندی لگائی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر نے ابھرتی ہوئی مرہٹہ سلطنت کے خلاف کامیاب فوج کشی کی، جس میں انہیں فتح حاصل ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر 3 مارچ 1707 سنہ عیسوی کو 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔